ہسپتال کا عملہ الجھن میں گھرا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹروں کی بھیڑ میں کھڑی کسی شیرنی کی مانند اپنے بچے کا سوال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، سرمئی لباس میں پہنے چادر سے خود کو ڈھکے ہوئے تھی۔ تب ہی ایک نرس نے اسے اندر ایک کیبن میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے جا کر بیٹھی۔ وہ نرس جنرل وارڈ سے لے کر کوریڈور تک ڈاکٹر شاہویز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہویز کسی سرجری میں مصروف تھے۔ اسے تھیٹر سے نکلنے میں 2 گھنٹے لگے۔ وہ فریش ہو کر اپنے فون لیے گھر فون کر رہا تھا جب اسے نرس ملی۔ میں آپ کو پچھلے 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں ڈاکٹر۔ وہ پیشنٹ واپس آئی ہیں، وہ اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ شاہویز چونکا۔ اسے معلوم تھا وہ آئے گی مگر اتنی جلدی یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ کیبن میں اسے بیٹھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس ملیحہ؟ وہ نرمی سے کہتا وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ ملیحہ کی نظریں ان سے ملیں۔ میں ٹھیک ہوں مگر میری بچی نہیں دے رہے آپ کے ہسپتال والے۔ وہ جیسے شکایت کر رہی ہو۔ وردہ میرے پاس ہے۔ وردہ؟ کیا آپ نے یہ اس کا نام رکھا ہے؟ وہ یکدم بے چین سی اٹھ کر اس کے پاس ہی چلی آئی۔ اور وہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ میرا مطلب پہلے تو آپ ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ وہ وہیں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ گیارہ کی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی اور گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کے گھر سے کوئی اسے لینے نہیں آ رہا تھا اور ہسپتال والوں کو اجازت نہیں دے گئے تھے کہ اسے یتیم خانے بھیج دیں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا میں اسے یتیم خانے بھرتی کروا سکوں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے ایک نینی ہائر کر لی ہے، آپ اسے مل سکتی ہیں۔ مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا آپ اس کی حفاظت کی گارنٹی کے ساتھ اسے واپس لینا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے قادر ابھی زندہ ہے، بدقسمتی سے آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ آپ اسے وہاں لے کر جائیں گی یا بالفرض اسے اپنے گھر یا کہیں اور بھی لے کر جائیں گی تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ وہاں آپ کے پیچھے نہیں آئے گا؟ کسی بھی وجہ سے آپ اس بات کی گارنٹی دیں گی کہ وہ شخص اس کی بچی سے بے خبر رہے گا؟ یہ بچی آپ ہی کی ہے، آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے اس پر۔ مگر میں آپ کی صورتحال سمجھ سکتا ہوں، آپ کی فیملی کے مسائل بھی میرے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ اس کی حفاظت کر پائیں گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی مگر دماغ لگا کر سوچا جائے تو اس کے پاس شاہویز کے کسی بھی سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔ آپ بہت کم عمر ہیں ملیحہ، یقیناً اس بچی کو اس دنیا میں لانا آپ کی چوائس نہیں ہوگی۔ جب مجھے پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں پہلے ہی بہت مصیبتوں کا شکار تھی اور پھر انجانے میں میری بچی بھی اس کا حصہ دار بن گئی۔ نہیں وہ نہیں آئی، وہ بالکل محفوظ ہے اور وہ ننھی جان کا حق ہے، حفاظت اور آرام دہ زندگی۔ وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ آپ کوئی بہتر راستہ ڈھونڈ کر اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کے پاس پہنچ کر وہ حفاظت اور سکون سے رہے گی۔ تب آپ اسے لے جائیں، تب تک آپ اسے میرے گھر پہ آ کے مل سکتی ہیں۔ مجھے ابھی اس سے ملنا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ شاہویز کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا، پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کی آنکھیں، سنہری آنکھیں شاہویز کے اندر بہت سے غموں کو ہرا کر دیتی تھیں۔ وہ کسی بھی صورت میں نہیں چپ ہو رہی تھی، اتنی مماثلت، اور وہ بھی صرف آنکھوں میں۔ اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ اس چھوٹی سی گڑیا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ یہ آنکھیں اور سنہری پلکیں اس کی بیٹی نے اس سے چرا لی تھیں۔ میرے گھنٹے بعد ایک سرجری ہے ملیحہ، آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہوں اور کال کر لوں گا، وہ آپ کو ملوا دیں گے۔ وہ اپنا ایڈریس قریبی رکھے نوٹ پیڈ پر لکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھی، انسانیت کا فرض نبھا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس نے بات گما لی تھی۔ کیا انسانیت کا حق ادا کرنے کے لیے لوگ اس حد تک بھی جاتے ہیں؟ یہ سامنے بیٹھا یہ مغرور دیکھنے والا شخص کوئی کھیل رچا رہا ہے، کیا اس کا مطلب پوشیدہ ہے؟ کچھ دن بعد پیون کافی اور کافی کھانے کی چیزیں لے کر آیا۔ یہ کھا کر جائیے گا، آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ اس کے نازک بدن پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ وہ 1 ہفتے قبل ایک بچے کو جنم دے چکی ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم کافی سے اٹھتے گہرے دھوئیں کو بے دھیانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بچی کو جنم دے چکی تھی، کم از کم قادر سے پوچھو تو صحیح اس نے ایسا کیوں کیا؟ سمرین تائی سنجیدگی سے اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہی تھی، جو اس وقت جیسے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ بے یقینی اپنے جگہ، مگر وہ ایسی بات سن کر ہی
کسی جوگے نہیں رہے تھے۔ تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ وہ کسی روز ایسا الزام بھی سننے کو ملتا، سمرین آپی آپ بغیر کسی تحقیق کے الزام تراشیاں کر رہی ہیں۔ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں کیوں پوچھوں اس سے؟ کیا آپ کے دیور کی وہ بیٹی ہی رہ گئی ہے جس کے ساتھ قادر کچھ ایسا کرے؟ بھابی آپ اس سے پوچھے بغیر کوئی کیوں اس کی وکالت کر رہی ہے؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں پوچھ لوں گا سمرین، میں اس سے ضرور پوچھوں گا، مگر مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کچھ وقت پہلے تک قادر ہفتے میں 3 چکر لگاتا تھا میرے گھر کے، اور یہ اچانک شروع ہوئی پھپھو کی محبت 9 ماہ پہلے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ تو کیا اس بات کا مطلب ہے میرا بیٹا مجرم ہے؟ آپ بھی مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، اس کے اغوا کرنے کے بعد وہ تھوڑا بدل گیا تھا۔ باپ نے بھی بیٹے کے حق میں آواز اٹھائی۔ آپ کی تسلی کے لیے میں اسے بلوا لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا اب سب کا سامنا آپ میرے بیٹے کو یوں کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ فراز صاحب میں کوئی غیر نہیں ہوں، بھابی ہوں، اکی پھپھو ہوں، اور یہ مسئلہ میرے سسرال کا ہے۔ کیا آپ میری پوزیشن سمجھ سکتے ہیں؟ میں آنے سسرال والوں کے سامنے کس طرح بے عزت ہوئی ہوں؟ یہ میری عزت، میرے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، میرے بھائی کی عزت کا۔ سمرین طائی کا لہجہ تیز ہوا تھا مگر آنکھیں سرخ اور نرم ہونے لگیں۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی، یہ الزام، یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ ایسی باتوں سے رفع دفع ہو جاتا۔ جاؤ بلا کر لاؤ قادر کو، وہ سو رہا ہے۔ فراز رات دیر، میں نے کہا اسے بلا کر لاؤ حدیقہ۔ فراز صاحب یکدم تیز لہجے میں بولے تو وہ سخت نگاہوں سے سمرین طائی کو دیکھتی وہاں سے اٹھنے لگا۔ سمرین طائی نے نظریں سرد سے چرا لیں۔ اور ہاں تم اس سے کچھ مت پوچھنا حدیقہ، جو بات ہو گئی ہے یہی ہو گئی ہے، سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، وہ روکھے چکے لہجے میں کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد قادر وہاں آ پہنچا۔ کیسی ہیں پھپھو؟ لانگ ٹائم نو سی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بیٹھو قادر، اور جو بات پوچھوں گی اس کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ جی جی پوچھیں ڈیڈ، وہ الجھن میں گھر کر بولا۔ کیا تم ملیحہ آفتاب کو جانتے ہو؟ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا؟ سمرین آپی کی دیور کی بیٹی؟ ہاں ہاں، اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ دوست ہے تمہاری نا؟ کیسی لڑکی ہے؟ مطلب تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ڈیڈ اسے ایسے سوال کر رہے تھے اس کا مطلب کچھ اور نہیں جانتے۔ ریلیکس قادر، میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، آئی ایم سوری، لیکن بہت بیکورڈ ہے، گھریلو خاتون جیسی، ناٹ مائی ٹائپ۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ ہم اس سے تمہارا رشتہ کر رہے ہیں؟ واٹ ریئلی؟ نو شی ہیو اے بوائے فرینڈ؟ وہ یکدم ہنس پڑا۔ اور تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے۔ یونیورسٹی میں دیکھا تھا اسے کسی لڑکے کے ساتھ، پر تم نے ابھی کہا تھا کہ گھریلو خاتون جیسی ہے، بیکورڈ ہے، اور اب کہہ رہی ہو کہ یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ کیا اب بھی یونیورسٹی میں اس لڑکی کے ساتھ گھومتی ہے؟ سمرین طائی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں کچھ دن پہلے ہی دیکھا، مگر وہ 3 مہینے یونیورسٹی نہیں آئی۔ قادر اوہو، تو پھر مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ یکدم بات پلٹ چکا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی؟ آخری بار تم نے کب؟ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، کچھ ماہ قبل، ٹھیک ہے اسے یاد نہیں ہے مجھے، ملے تھے اس سے یونیورسٹی سے واپس، پر تم نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ نہیں، اب وہ بیزار ہو گئے۔ اتنے بے ڈھنگے سوال کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اس لیے کہ اس لڑکی نے تم پر الزام لگایا ہے کہ تم نے اس کا ریپ کیا ہے۔ شی گوٹ پریگننٹ بائی یو اینڈ ہیڈ اے بیبی اے ویک ارلیئر۔ حدیقہ اپنے خالص برطانوی لہجے میں تلخی سے کہتی۔ قادر کا چہرہ، اس کی یہ ہمت، مجھ پر اتنا بڑا الزام، مٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور آپ نے یقین کر لیا؟ پتہ نہیں کس کے ساتھ افیئر میں رہ کر وہ پریگننٹ ہو گئی اور مجھ پر الزام کر دیا۔ اور آج یقین کیا ہوتا ہے؟ لوگ یقین کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم چیخ کر بولا۔ تم سے نہ پوچھتے، خیر ڈی این اے ہوگا تو حقیقت سامنے آ ہی جائے گی۔ قادر کچھ لمحے کے لیے کچھ نہ بول سکا، اور اس کا ذہن تیزی سے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی جواب نہیں سوچا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ گھر پہ پڑا تھا، مگر ملک ہاؤس جتنا بڑا تھا، خوبصورت اور ماڈرن طرز کا بنا ہوا تھا، جبکہ ملک ہاؤس میں جدت ابھی اتنی نہیں تھی۔ وہ آباء و اجداد کے زمانے کا بنا وسیع پیمانے کا بنا بنگلہ تھا، جبکہ ایک
گھر سے لے کر ایگزیٹر تک جدت کی نشانی تھی۔ جہاں کے ملازم پڑھے لکھے اور تنہا تھے، پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے، وہاں کسی نے ایسی حیرت تجسس بڑی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ عزت و احترام سے اس کمرے میں پہنچا گیا جہاں پر اس کی معصوم بیٹی سکون سے سو رہی تھی۔ وہیں قریب ایک نینی بھی موجود تھی۔ فقط مسکرا کے اسے دیکھا، وہ بھی مسکرائی اور اپنی بچی کی طرف بھر گئی۔ بہت احتیاط سے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ ڈر رہی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کروں میم؟ اس نے جواب میں تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ نینی نے اسے بچی کوٹ سے نکال کر پکڑائی تو وہ قسم کھانے لگی۔ اس نے بڑی نرمی سے اسے اپنے آغوش میں چھپا لیا۔ نینی وہاں سے چلی گئی۔ ملیحہ کی آنسوں میں آنسو بہہ رہے تھے، بہت تیزی سے، یہاں تک کہ وہ سسکیاں لگیں۔ کافی دیر تک وہ رو کر اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا اور اس کی بچی بھی نیند پوری کر کے اٹھ چکی تھی۔ اس نے بچی کو اپنا دودھ پلانا چاہا، تھوڑی کوشش کی، بچی اس کے دودھ پینے لگی۔ ملیحہ ہنوز روتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سو گئی۔ پھر اس نے احتیاط سے اسے اٹھا کر بیبی کوٹ میں ڈالا۔ آ کر لنچ ڈنر کر لیں میم، باس آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ باس پر ایک دم گھبرا گئی۔ جی ڈاکٹر شاہیز کی میم معروف۔ وہ سر ہلا کر اسے پیچھے چل دی۔ ڈائننگ ہال پر سربراہی کرسی پر ایک ماڈرن سی خاتون کو دیکھ کر وہ خفیف ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا کہہ کر پکارے۔ وعلیکم السلام، تم مجھے میڈم معروف کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے جیسے ہی اس کی مشکل سمجھنے کی انداز نرم کیا، مگر جس طرح مخاطب کا اظہار کیا انہوں نے کیا، اس کے حساب سے ملیحہ کچھ محتاط سی ہو گئی۔ انہوں نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ کافی دیر سے آئی ہو؟ آپ کچھ کھانا بھی نہیں، اس لیے میں نے یہاں پر آپ کو ڈنر ٹیبل پر بلا لیا ہے۔ ڈاکٹر شاہیز نہیں آئی ابھی تک؟ کیا آپ اس کا انتظار کر رہی تھیں؟ نہیں، میں بس اپنی بچی کے پاس تھی، اسے نرمی سے کہتے ہوئے کرسی سنبھال لی۔ پرسکون ہو کر کھائیں، نرمی سے کہتی ہوئی وہ کھانا کھانے لگی۔ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے برتنوں کی آواز کے اور کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ روک لیا۔ کھانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لیونگ روم میں لے کر آئی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، شکریہ، وہ مسکرائی تھی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہوں، ماس کمیونیکیشن کے دوسرے سیمسٹر میں تھی۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کی ملزیں اور لیدر کی فیکٹری ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ ماں رک ایک پل کو، چونکہ وہ اسے کسی غریب گھر کی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میم وہ نہیں رہی جب میں 4 سال کی تھی، بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ایک اور بہن ہے دوسری شادی سے۔ آپ کی فیملی ممبرز سپورٹیو نہیں ہوں گے، کہہ سکتے ہیں۔ وہ یکدم اداس ہوئی۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ جیسے شاہیز، میں اس فیصلے کے خلاف ہوں، مگر وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، اپنے خود فیصلے کرتا ہے، میری رائے کا احترام کرتا ہے، مگر آخری فیصلہ اسی کا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے رحم دل ہے، حد سے زیادہ چیریٹی بھی کرتا ہے، مگر یوں پر حد تک جا کر کسی کے لیے اتنی کوششیں کرنا، ایسا پہلی دفعہ ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں 22 سال کی ہوں۔ ڈاکٹر شاہیز 35 سال کے ہیں۔ اگر وہ آپ کو شادی کے لیے پرپوز کریں تو کیا جواب دیں گی آپ؟ وہ یہ بات سن کر یکدم شاک ہوئی تھی۔ ایسا کوئی خیال تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تبھی قدموں کی آہٹ پر ان دونوں کی گردنیں پلٹیں۔ گڈ ایوننگ میم۔ ہائے ملیحہ، آپ کیسی ہیں؟ تھکا ہوا لگتا تھا مگر مسکرا رہا تھا۔ ماں رک نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی چائے کا کپ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ ملیحہ نے حیرت سے انہیں جاتے دیکھا۔ شاہیز نے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر ملیحہ کی طرف دیکھ کر کاندھے اچکائے۔ ڈونٹ مائنڈ، ان کا رد عمل جائز ہے، لیکن وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے، رحم دل اور سمجھدار۔ مجھے امید ہے آپ کا ساتھ ان کا اچھا وقت گزرا ہوگا۔ جی ہم نے ساتھ کھانا کھایا، اب چائے پی رہے تھے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے ذہن میں اب بھی ماں رک کی آخری بات چل رہی تھی۔ دیٹس گریٹ، میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آپ کو گھر چھوڑ دوں گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر اسی کمرے میں چلی آئی جہاں وردہ تھی۔ محسوس کرنے سے لگتا ہے تم اچھے لوگوں کی پناہ میں ہو، اتنا پرسکون ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ میں نے سوتیلی ماں سے کبھی مار نہیں کھائی تھی، مگر وہ نفرت، وہ نگاہیں، وہ باتیں آپ کو کبھی سکھ کی سانس نہیں لینے دیتی، کم از کم ایک ہی چھت کے نیچے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں کا چکاؤ دوسری بیٹی کی طرف اپنے آپ ہو گیا، کیونکہ وہ
بھی اپنے نیا گھر نہیں خراب کر سکتے تھے، اور میں کنارے لگ گئی۔ دادی اچھی ہیں، ہمیشہ ڈھال کر بن کر رہی، مگر ان کو کوئی کہاں اہمیت دیتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں تمہارا ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ آواز پہ وہ پلٹی تو سامنے شاہویز کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ نرمی سے بولا، تو وہاں سے بیبی کاٹ بھی رکھ کر وہاں سے اٹھنے لگی۔ شاہویز اسے دیکھتا رہا۔ اس کی ہمراہی میں وہ باہر آئے۔ گاڑی میں سوار ہوتے شاہویز نے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جو بھی معاملہ ہو مجھے آگاہ کیجیے گا۔ میرا نمبر تو ہے نا آپ کے پاس، میں بہت جلد اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ وہ اسے بتا رہی تھی۔ بالکل، شاہویز نے سرخم دیا۔ جب حالات موافق ہوں آپ لے جائیں۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تب بھی بتائیے گا۔ جی۔ باقی کا سارا راستہ ایک معنی خیز خاموشی کے ساتھ کٹا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ گھر آئی، وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ شریفوں کا گھر ہے، لڑکی یہاں ہو سارا دن لڑکیاں مٹر گشتی نہیں کرتی۔ شریفوں کی بھیڑ میں پھنسی یہ گناہ گار لڑکی جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ سرد مہری سے اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتے وہاں سے جانے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو دادی وہیں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ تم آ گئی ملیحہ، کہاں رہ گئی تھی؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ شکر ہے آفتاب کے گھر آنے سے پہلے تم لوٹ آئی۔ تمہاری ماں سوتیلی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ دادی مائیں ایسی نہیں ہوتی، حد ہوتی ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی کی ملیحہ۔ تب بھی اس کا باپ وہاں آ گیا۔ لے آ گئے 2 بار پیٹا پڑ کر۔ وہ بڑبڑائی، کہاں تھی پورا دن؟ اپنی بچی کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ اسے بھول جاؤ، جلد ہی ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ سمرین گئی ہے نا اپنے بھائی؟ ایک منٹ، میری شادی کس سے کروائیں گے آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، قریب آدھی، قادر سے، ورنہ میں زہر کھا کر جان دے دوں گی، مگر اس حیوان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری شادی میری ریپر سے کروائیں گے؟ اب میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آپ کا بیٹی کا ریپ ہوا ہے، بجائے اسے انصاف دلوائیں آپ میری شادی سے کروا رہے ہیں۔ آپ انسان ہیں یا پتھر؟ وہ حلق میں بل چیخی تھی۔ اپنی آواز نیچے رکھو۔ کیوں رکھوں نیچے؟ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے والے؟ کبھی میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہے؟ نہیں نا؟ ذرا سا احساس کریں، بیٹی ہوں آپ کی، اپنی بیٹی، آپ کا اپنا خون، آپ کا دل نہیں کانپتا؟ اس حیوان سے میری شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ عزت کا معاملہ ہے، ساری دنیا کو بتا دیں کہ ہم یہی صحیح ہے، خاندان میں ہی بات۔ شٹ اپ جیسے شٹ اپ۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، بس آفتاب! جوان بچی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ یک دم دادی بیچ میں آ گئی۔ ایک ہی پل میں وہ اس کے دل میں بری طرح گرے تھے، دل ہی دل میں، نگاہوں میں بھی نہیں رہے تھے، اور اس کے لیے آگاہی تھا بہت بڑا اہم لمحہ۔ اس لمحے میں اس نے اہم فیصلہ کر لیا تھا، اپنے لیے انصاف کا خود فیصلہ۔ وہ انتظار میں تھی کہ اس کے گھر والے اس کے لیے قدم اٹھائیں گے، کم از کم اس بار تو وہ ان سے لڑے گی، اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی، لیکن یہ لوگ اس سے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے اور اس پر سمجھا رہے تھے۔ وہ اس لڑائی میں بھی اکیلی ہے، جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہے، وہ کر رہے گی۔ اس انسان کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس وقت مکمل خاموشی سے بیٹھی آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں اور مسلسل بس سوچے جا رہی تھی۔ آدھی رات یوں گزر گئی جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے اچانک شاہویز کا خیال آیا کہ اس نے اپنا موبائل نمبر اٹھایا اور اسے فون میں لا دیا۔ تو کافی وقت پہلے ہی سیو تھا، لیکن اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر آج وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے اسے نمبر میں میسج چھوڑا۔ وردہ کیا کر رہی ہے؟ اوہو، آپ کو یہ نام پسند آیا؟ وہ اس وقت سو رہی ہے اور آپ اسے دیکھنا چاہتی ہیں۔ 2 میسج ایک ساتھ آئے تھے۔ کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، میں نائٹ ڈیوٹی کر کے بس گھر ہی جا رہا ہوں، میں وہاں پہنچ کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن آپ اس وقت جاگ کیوں رہی ہیں؟ وہ کئی پل تک جواب سوچتی رہی، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیا بتائے کہ وہ اتنی رات کے کیوں جاگ رہی ہے۔ جاگنے کے لیے کئی وجوہات تھیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو بھاگ جاتی ہے، لیکن صحت کے لیے نیند ضروری ہے، تو پریشانیوں کو بھگا دینا چاہیے، کم از کم تب جب سونے کا وقت ہو۔ اس کا ایک اور میسج آیا جسے پڑھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میرے بابا میرے ریپر سے میری شادی کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے میسج بھیجا تو دوسری طرف یہ پڑھ کر شاہویز کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند ہو گیا تھا۔ بے یقین سا موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی اسٹینڈ
لیں۔ باقی سب سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اپنے بابا کے لیے تھوڑی سی امیدوار تھی کہ شاید اس دفعہ وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ بات نکلنے پر عزت باقی نہیں رہے گی، جبکہ میری عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ان کے خاندان کی عزت کا ہے۔ آپ کون سے کیا امید تھی، کیا کریں گے آپ کے لیے؟ قادری کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، لیکن انہوں نے میری تائی کو سفیر بنا کر اس کے گھر بھیج دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور اس جانور نے کیا کہا ہے۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن آپ نے کبھی غلطی سے بھی خود کو کمزور ہونے کا سوچنا بھی نہیں۔ وہی کریں، پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹے، کیونکہ انصاف آپ کا حق ہے۔ میسج کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس کی کال آنے لگی۔ اس نے ویڈیو کال کنیکٹ کی تو دوسری طرف نئی وردہ بی بی کواٹ میں سکون سے سوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنا غم ہلکا محسوس ہوتا ہوا، مگر اس کے پاس کوئی اور خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ بیٹی اس کی ہے، بھلے ہی اس میں خون نہیں ہے، مگر اس نے 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں تو پالا تھا نا، اور وہ غلطی سے بھی اپنی بیٹی کو اس حیوان کا سایہ نہیں پڑنے دے گی۔ وہ یک ٹک اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسلسل یہی سوچی جا رہی تھی، جبکہ شہباز مکمل خاموش تھا۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ لیا ہے، تو اب سو جائیں، کل کا دن آپ کے لیے اچھی شروعات لے کر آئے گا۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ ہمت مت ہاریں۔ جو بھی مدد چاہیے ہو مجھے کہہ دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں شہباز؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اس کی بات کو زور معنی پن سمجھ نہ سکی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ الجھ کر بولی تھی، تو شہباز اسکرین میں دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا آپ سمجھنا چاہتی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نگاہیں آپس میں ملیں۔ ملیحہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ I feel a strange connection towards sugar. وہ بولا تو ملیحہ ساکت رہ گئی۔ لگتا ہے آپ اب بھی نہیں سمجھی۔ وہ اسے ہونک بن کر دیکھ کر ہنس پڑا۔ وہ یہ دم شرمندہ ہوئی۔ سو جائیں ملیحہ، اب کے لہجہ کچھ گہرا ہوا تھا۔ اتنے چھوٹے سے دماغ میں ایک ایسا اتنا بوجھ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کل بات کریں گے۔ ملیحہ کچھ نہ بولی، بس اس بات میں گردن ہلاتی رہی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ملیحہ خود کو تسلی دیتے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور شہباز کی باتیں سوچتے سوچتے وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ لگتا ہے قادر اسی کی بات کر رہا تھا جو اس رات اسے چھوڑنے آیا تھا۔ کسی نے اس کا سوال نہیں کیا، مگر یقین کر لینا کہ قادر ہی گنہگار ہے۔ اس کا چہرہ تو بدل ہی گیا تھا، بری طرح بھڑک گیا کہ ایسا گھٹیا الزام لگایا تو کیا لگایا۔ اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور بھلا وہ کیوں کرے گا کوئی ایسی حرکت؟ آفتاب کی اپنی بیٹی کے لیے کرتوت ہیں۔ سمرین تائی وہاں سے آ کر مکمل طور پر اسی طرح بولی جا رہی تھی، لیکن میں نے بھی کہہ دیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر ڈی این اے ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا تو بخوشی وہ اپنی بہو بنا لیں گی، اسے احسان کریں گے مجھ پر۔ تب بھی ملیحہ وہاں آئی۔ اس کا لہجہ تپش سے بھرا ہوا تھا۔ سمرین تائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج کل تمہاری زبان بہت چل رہی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ چل تو رہی ہے، ورنہ آپ لوگوں نے مجھے زندہ دفن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری ماں سے بدتمیزی مت کرو ملیحہ، اپنی امی کو سمجھاؤ کہ اپنی باتوں پر تھوڑا غور کریں۔ کوئی پاگل لڑکی نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی بات جھوٹ کے طور پر کہے گی۔ شادی تو کیا، تھوکنا بھی پسند نہ کروں میں اس درندے پر۔ جو باتیں اس نے میرے کردار کے بارے میں کی ہیں، آپ ان پر یقین ضرور کریں، مگر مجھ کسی کے ساتھ جوڑنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ تم بھی کس کے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی ہو سمرین؟ تب بھی وہاں فرزانہ آئی تھی۔ ہاں، مجھ سے نہیں، ان سے کریں باتیں، آپ دونوں ایک دونوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولتی وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تب بھی خضر اپنی جگہ سے اٹھا۔ جہاں بھی جاؤں گی آپ کی بلا سے، نفرت سے کہتی ہوئی وہ مزید رکنے کے بغیر وہاں سے نکل گئی تھی۔ باہر اس نے کھڑے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی مانگی۔ یہ نہیں، مجھے سیاہ گاڑی کی چابی چاہیے، لیکن وہ گاڑی تو میری ماں کی تھی جو اب میری ہے، مجھے اس کی چابی لا کر دو۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ڈرائیور گیراج کی طرف دوڑ گیا۔ وہ گاڑی لے کر وہاں سے نکلی اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ مجھے ایک FIR کٹوانی ہے۔ کس کے خلاف؟ پولیس اہلکار نے بہت غور سے دیکھا۔ قادر فراز کے خلاف۔ فراز جو کبھی فرشی کے چیئرمین تھے۔ اوہو، پولیس اہلکار کے لب بھیج گئے۔ آپ کا نام؟ ملیحہ۔ آفتاب ملک۔ آفتاب ملک؟ وہ ملز؟ ہاں وہی، اس نے سرمئی سے کہا۔ تو
وہ چوکس ہوا تھا۔ بلال احمد، اس نے ایک آواز لگائی۔ میڈم کو درخواست لکھو۔ جی بولے میڈم۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو اگلے ایک ہی گھنٹے تک بولتی رہی۔ درخواست کا متن اس کے گھر سے شروع ہو کر سارے معاملات کو لپیٹ لے چکا تھا اور خبر اسی طرح جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں، ملیحہ کو فون پر فون آ رہے تھے، مگر وہ شہر سے دور خاموش قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، میں نے آج کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ بابا کی نہ خاندان کی، لیکن میرا دل آج بہت ہلکا ہے، بہت ہی ہلکا۔ شاید آج دادی بھی مجھ سے خفا ہوں گی، لیکن مجھے پرواہ نہیں۔ ان کے پڑھائے ہوئے سبق سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کبھی وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا حق دلوائیں گی، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں خود حاصل کر رہوں گی، مگر بابا سے پھوٹی کوری بھی نہیں لوں گی۔ میں اب مزید اس خاندان سے جڑے رہنے کی غلطی بھی نہیں کروں گی۔ میری اب ایک بیٹی ہے جو اس دنیا کے ایک ظلم کے بدلے آئی ہے، لیکن میں اسے ایک اچھا مستقبل دوں گی۔ شاید میں اس ڈاکٹر سے شادی کر لوں۔ وہ جیسے مجھے دیکھتا ہے لگتا ہے جیسے کوئی بہت خاص ہو کر دیکھ رہا ہے۔ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، مگر بہت خوبصورت ہے، نرم دل اور سخی انسان۔ آپ کی ڈائری میں نے پڑھی تھی جس میں آپ نے ایک خواہش لکھی تھی اپنی کہ آپ کو ایک نرم دل اور سخی مرد کی خواہش ہے۔ مجھے نہیں کی کوئی خواہش، مگر وہ ایسا ہی ہے۔ وہ اپنا پورا دل کھول کر اپنی مرحوم ماں کے سامنے رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف شاہباز ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہسپتال سے گھر لوٹا تھا۔ کہاں ہو تم ملیحہ؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا، دونوں خاندانوں کی شہر میں پہچان تھی، اور یہ خبر صبح سے نیوز چینل کی زینت بنی ہوئی تھی۔ اس بے وقوف نے اپنے خاندان کی حقیقت جانتے ہوئے بھی ایسے کیسے قدم اٹھا لیا؟ کم از کم مجھے بتا دیتی یا میرے پاس آ جاتی۔ وہ مسلسل وہاں ٹہلتا، بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ کیا ہو گیا شاہباز؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس کی ماں، جو کافی دیر تک اس کو بے چین حالت میں دیکھ رہی تھی، خود اس کو پاس آنے سے روک نہیں پائی۔ میم، ملیحہ نے پولیس میں رپورٹ کر دیا ہے اور قاتل بھی اریسٹ ہو گیا۔ یہ گرفتاری بھی کچھ دیر کی ہے اور یقیناً کل سے پہلے باہر ہوگا، مگر اس کے بعد اگر اس نے ملیحہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا کوئی غلطی کی تو اس کے اپنے گھر والوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ ماں رخ غور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی زبان سے بہت کم ہی اظہار کرتا ہے، مگر اس کا رویہ، اس کے عمل اس کے دل کی بات کا پتہ دے رہے تھے۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو اس لڑکی کی وجہ سے شاہباز؟ پتہ نہیں موم، مجھے واقعی نہیں پتہ۔ میں ڈیزی کے بعد کبھی کسی لڑکی کو ذہن سے یاد میں دل کر نہیں لایا، مگر ملیحہ، وہ میں بتا نہیں سکتا، مگر میں اسے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں مجھے پسند، مجھے اس میں ڈیزی دکھائی دیتی ہے میم۔ وہ وہیں بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا چکا تھا۔ ماں رخ نے گہری سانس لی۔ تو جا کر اسے ڈھونڈ لو شاہباز، میں سارا دن ڈھونڈ رہا ہوں۔ موم، ایک پل کو ماں رخ ساکت ہو گئی، اس کی آنکھوں میں تاثرات بدلے۔ کیا تم اس کے گھر گئے تھے؟ ہاں، قریب۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ماں رخ خاموش رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نظر آتا ملیحہ کا نام دیکھ کر اسے کی چہرہ کی رنگت بدلی۔ وہ تیزی سے فون اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا۔ کہاں ہو تم؟ ہاں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بے وقوف لڑکی، پورا دن میں تمہیں پیچھے پاگلوں کی طرح سارے شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اگلے ہی پل شاہباز کا لہجہ دھیما پڑا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں ایک ہوٹل میں رکی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ کون سے ہوٹل میں؟ میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ ایڈریس بھیجو مجھے ابھی۔ وہ حکم دے کر فون بند کر چکا تھا۔ دوسری طرف وہ ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے لہجے کی فکر پر حیران سی بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایڈریس بھیجا تھا۔ موم، شاید میں آج رات گھر نہ آؤں، ملیحہ کو پروٹیکشن چاہیے۔ اپنا خیال رکھنا، اور کو بھی بتا دیں جہاں رہیں گی، اور لوکیشن مجھے بھی بھیج دو۔ فکر مت کریں موم، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں موجود تھا جہاں وہ شرمندہ اور خاموش سی بیٹھی تھی۔ یہی خاموشی دوسری طرف بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں بچی کی وجہ سے فکر مند تھا۔ اس کی بات پر ملیحہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل سے حالت عجیب تھی۔ کچھ کھایا ہے؟ اس نے ملیحہ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے روم سروس سے کال کر کے کھانا منگوایا۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں میری ڈاکٹر؟ تم یہ سوال بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ تمہیں اب تک سمجھ لینا چاہیے۔ وہ اس خفگی سے گھور کر بولا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ تم مجھے اپنی لگتی ہو۔
کب سے؟ وہ یکدم بے چین ہوئی تھی۔ میں کوئی غیر اپنائیت کا دعویٰ کرتا ہوں، اپنوں سے زیادہ اپنی لگتی ہو۔ سب کے میسیجز میں غصہ، الزامات، نفرت تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ معلوم نہیں کب سے، مگر میں تمہارا قصہ ذہن سے نکالوں تو پیچھے رکی پھیکی ہوئی روٹین کی زندگی ہے، اور تمہارے ساتھ میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا زندگی سے زیادہ سے بھرپور مستقبل کے خیال بھی آتے ہیں۔ مجھے جج مت کرنا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ کاؤچ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ انسان کا دل ہے، کبھی بھی جڑ جاتا ہے، خاص طور پر وہیں جڑتا ہے جہاں اسے سکونت ملے۔ مجھے تمہارے خیال میں سکونت اختیار کرنا اچھا لگا تو میں اس سے کرتا۔ کب اتنا زیادہ شامل کر لیا تمہیں اپنے دل میں، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور میرے یک طرفہ خیال میں ان پر زیادہ مت سوچنا، اس کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ شک و شبہات سے نکل آؤ۔ کیسے شک و شبہات؟ وہ الجھی۔ یہی کہ میں اتنا کچھ کیوں کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کھانا آیا تو وہ دونوں ساتھ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم گھر چل رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں جانے بھی نہیں دے رہا۔ میرے گھر چلو گے تو میں وہاں بھی بغیر کسی رشتے کے نہیں چلوں گی۔ کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رشتے کے ساتھ چلو گی؟ اس کی بات پر وہ ساکت ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پدر پدر امتحان میں ڈال رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ملیحہ نے نظریں جھلائیں۔ شادی کر رہی ہو مجھ سے؟ آپ نے خود کہا ہے۔ وہ تنگ کر بولی۔ وہ سر ہلانے لگا۔ ہاں ہاں، میں نے ہی کہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں 35 سال کا ہوں۔ مگر ہینڈسم اور لگتے بھی ہیں کہ 35 کے ہیں۔ تو وہ یکدم ہنس دیا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ خفیف سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اچانک لگا مجھے تمہارا یوں مجھے ہینڈسم کہنا۔ وہ لب بھینچ کر سر کو جھکا گئی۔ اگلی دوپہر وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ چند عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے اور 2-3 جوان۔ معروف سادہ لباس میں تیار تھی۔ ابھی شاہویز کے کہنے پر بس رسمی سا نکاح تھا۔ انشاءاللہ ولیمے میں پورے خاندان کو دعوت دوں گی، وہ سب کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیبی پنک کا نفیس سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ان گنت سوچوں میں گم تھی جب معروف نے گلا کھنگال کر اسے متوجہ کیا اور اندر چلی آئی۔ میں شاہویز کو پچھلے 7-8 سال سے شادی کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ کبھی بھی نہیں مانا، اور اب تو میں نے امید بھی چھوڑ دی تھی، مگر آپ کو لے کر جو امید اور چمک اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی، وہ میں ان حالات میں بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر پائی۔ مجھے تم سے امید نہیں ہے، بس ایک درخواست ہے، اس کورٹ کچہری جیسے معاملات سے جلدی نکال لینا۔ اس معاملے کو زیادہ مت کھینچنا۔ میں نے اپنا شوہر اسی طرح کھویا ہے۔ وہ میری زندگی ہے، میری زندگی کی واحد خوشی۔ میں نے خود اس خاندانی دشمنی اور مسئلوں سے دور اس لیے رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کے قریب رہوں، اسے محفوظ رکھ سکوں، مگر زندگی ہمیں دوبارہ اس نہج پر لے آئے گی، اور میں اسی خوشی سے مجبور ہوں۔ کافی سال یوں وہ خوش دکھائی دیا ہے۔ اپنا اور اس کا خیال رکھنا، وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کچھ دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک امید سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش تھے، مگر منظر ہرگز خاموش نہیں تھا۔ اس میں بہت سی امیدیں، سوال اور خدشات تھے۔ باہر سے ابھی تک مبارکبادوں کی آہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کمرے میں بس سکون ہے۔ ملیحہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک دنیا بکھری ہوئی تھی، آج اس کے نام کے آگے بیوی لگ چکا تھا۔ دل میں ڈر تھا، امید تھی۔ شاہویز آہستہ سے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے سوچا تھا شادی کا مطلب بس ایک رسم ہے۔ آج سمجھ آیا کہ شادی کا مطلب ہے ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری، جسے میں نے مکمل طور پر اپنا لیا۔ ایک دن پہلے تم اکیلی تھی، آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ جو کل تھا وہ کل تھا، آج سے ہم ہیں۔ ملیحہ نے سر جھکا لیا، آنکھیں نم تھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں نے باتیں کل بھی کی تھیں اور آج بھی کریں گے۔ ہم اپنا خط کل خود لکھیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے جیب سے مخمل کی چھوٹی سی ڈبیا نکالی، کھولی، اور اندر سے ایک سادہ سی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ چمک کم تھی، مگر خلوص بہت۔ یہ ہیرا نہیں ہے، یہ میرا وعدہ ہے، سخت ہے، ٹوٹے گا نہیں، جیسا میں چاہتا ہوں، یہ ہمارا رشتہ ہے۔ مجھے تم سے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ آج نکاح کے بعد صرف اتنا کہوں گا، میرے دل میں تمہارے لیے عزت زیادہ ہے، پیار محبت بھی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، پھر وہ ایک لمحہ رکا اور بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ بوسہ خواہش کا نہیں تھا، اپنائیت کا تھا۔ تم میری ہو، کہنے لگا۔
کبھی ڈرنا مت، اب یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہارا ہوں، آنے والی زندگی میں دکھ کم ہوں گے، خوشیاں زیادہ ہوں گی، اور جو بھی ہوگا وہ ہم دونوں مل کر سہ لیں گے۔ ملیحہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھا۔ ڈر کی جگہ سکون لے گئی تھی۔ ایک دن پہلے جو دنیا سے بھاگ کر آئی تھی، آج اسی دنیا میں اس نے اپنا کہنے والا کوئی آ ہی گیا تھا۔ 7 ماہ کے بعد کمرہ عدالت سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ تھے مگر پنکھے کی آواز کے سوا کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ 7 ماہ بعد کمرہ بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ تھے مگر پنکھے کی آواز کے سوا کوئی اور سنائی نہیں دے رہی تھی۔ علیحدہ وکیل کے ساتھ پچھلی قطار میں دوپٹے سے چہرہ آدھا چھپائے بیٹھی تھی۔ سامنے کٹہرے میں اس قادر کھڑا تھا، آج نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ آخری تاریخ تھی۔ پراسیکیوٹر صاحب، آج آخری سماعت ہے، ڈی این اے رپورٹ پیش کریں۔ بس یور آنر، یہ لیبارٹری کا مصدقہ رپورٹ ہے۔ بچے کا ڈی این اے اور ملزم قادر کا ڈی این اے 99.9% میچ کرتا ہے۔ ملزم ہی اس بچے کا بائیولوجیکل باپ ہے۔ قادر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ بہہ گئے تھے۔ ڈاکٹر شاہباز کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ ملیحہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاہباز نہ ہوتا تو آج وہ یہاں نہ ہوتی۔ یہ شخص اس کے لیے مختصر سے عرصے میں اتنا اہم اور اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس کیس میں کیا حقائق پیش کرتے ہیں؟ پراسیکیوٹر نے آپ کا نام بھی شامل کیا ہے۔ یور آنر، ریپ کے دن ملیحہ نے پہلی دفعہ ملا تھا۔ اس حالت میں وہ بری طرح زخمی تھی اور مرنے کے لیے تیار، خودکشی کرنے کے لیے بھی ریڈی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا تو عدالت میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ پراسیکیوٹر: ڈاکٹر صاحب، ملزم نے فون سے ویڈیو کی ہوئی تھی۔ شاہباز کے ایک لمحے کو روکا اور جانتا تھا یہ آف ریکارڈ کی بات ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے پھر کہنے لگا، یور آنر، آفیسر داؤ اس دن شراب کے نشے میں دھند چند لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے ملے تھے۔ تفتیش کے دوران ملزم کا فون قبضے میں کر لیا گیا۔ ملزم نے اپنے فون پر جرائم کی ویڈیو تک بنا رکھی تھی۔ انسپکٹر داؤ نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی تھی تاکہ مزید بلیک میلنگ نہ ہو، اور ملزم سے زبانی کا اعتراف بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اعتراف ریکارڈ پر نہیں تھا کیونکہ طریقہ کار کے مطابق نہیں تھا۔ یہ چیز ریکارڈ پر ہے اور صرف ڈی این اے، میڈیکل رپورٹ اور ملزم کا بیان ہے جو اس نے مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا۔ قاضی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ اپنے باپ کی طرح شرمندہ نگاہیں محسوس کر سکتا تھا، لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں خود پر ٹکی ہوئی محسوس کر سکتا تھا۔ ملک ہاؤس کے مکینوں کی آنکھوں میں خاندان کی عزت پامال ہو کر غصہ تھی۔ آخری بحث کے بعد جج نے فیصلہ سنا دیا۔ ہتھوڑا میز پر لگا کر سب کی دھڑکنیں ساکت ہو گئیں۔ عدالت نے تمام شواہد، ڈی این اے رپورٹ، میڈیکل رپورٹ اور گواہوں کا جائزہ لیتے ہوئے ملزم دانش پر تعزیت پاکستان کی دفعہ 376 کے تحت الزام ثابت ہوتا ہے۔ عدالت ملزم کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے کا جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ جرمانے کی رقم ملیحہ اور اس کے بچے کے خرچے کے لیے دی جائے گی۔ مزید عدالت بچے کی والدیت صرف ماں کے نام سے درج کرنے کا حکم دیتی ہے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ فیصلہ سنتے ہی ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ 7 مہینے کے دکھ، ڈر اور خوف کو ثابت کرنے کے آنسو تھے۔ شاہباز نے دور سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں صرف ایک بات تھی، اب تم محفوظ ہو۔ ہتھوڑے کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ میڈیا والے آگے بڑھے، پولیس نے قادر کو ہتھکڑی پہنائی اور اب چیخ بھی رہا تھا، خود کو چھڑانا چاہ رہا تھا۔ ملیحہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ 7 مہینے کی جنگ آج ختم ہو گئی لیکن جسم میں جان نہیں تھی۔ فیصلہ سن کر کردادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ملیحہ بیٹا اٹھو۔ وہ اٹھنے لگی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شاہباز فوراً آگے بڑھا اور اس نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو تھام لیا، سہارا دیا۔ اب سب ٹھیک ہے۔ باہر برآمدے میں آ کر ملیحہ نے دیوار کو سہارا لیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، کوئی ہمدردی سے دیکھ رہا تھا، کوئی تجسس سے۔ تب ہی اس کا باپ سامنے آیا، شرمندہ سا، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ۔ ملیحہ بیٹا، اچانک ضبط ٹوٹ گیا، مہینوں سے بند آنسوؤں کا بند ٹوٹا۔ وہ آواز نکالے بغیر رونے لگی، ایسا رونا جو اندر سے روح تک ہلا دیتا ہے۔ شاہباز نے خود سے لگایا اور اس کا ساتھ آ کھڑا ہوا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے شانے پہ ڈال کر ملیحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر تھا، تھکن تھی، اور اس تھکن کے پیچھے ڈھیر سارا سکون تھا۔ ختم شد۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔